بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آنٹی، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اپنے چند دوستوں کو لے کر آؤں اور منہل سے نکاح کر لوں، کیونکہ میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ زہیب شازیہ بیگم کو سمجھا رہا تھا، جو کہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کل تو کدھر رکھو گے اسے؟ تمہاری امی تو اس کو ساری زندگی طعنے دیتی رہے گی۔ شازیہ بیگم کے خدشے بھی کسی حد تک صحیح تھے۔ آنٹی، ایک دفعہ نکاح ہو جائے پھر میں کسی طرح انہیں منا لوں گا، پلیز آپ میری بات مان لیں۔ آخر بہت مشکل سے زہیب نے منہل کے گھر والوں کو منایا اور جمعے کے نیک دن میں نکاح کا پروگرام بنایا۔ زہیب اپنے چند دوستوں کو لے کر آ گیا اور سادگی سے نکاح سر انجام پایا۔ سب دوست جا چکے تھے، اب کچھ دیر کے لیے منہل اور زہیب کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ زہیب روم میں داخل ہوا تو منہل سرخ جوڑے میں ملبوس کوئی شہزادی لگ رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی اور گھونگھٹ اوڑھا ہوا۔ کب سے زہیب کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آ گئے آپ؟ منہل نے پہلے والے انداز میں تھوڑا سا گھونگھٹ کو اوپر اٹھا کر کہا کہ کتنی دیر لگا دی آپ نے؟ منہل نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنا تھا کہ دلہنیں شرماتی ہیں، پہلی رات چپ کر کے بیٹھتی ہیں، اور ایک میری دلہن جو آتے ہی روایتی بیوی بن گئی ہے۔ زہیب نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو آپ پھر کسی ایسی سے شادی کر لیتے جو چپ رہتی اور شرماتی رہتی۔ منہل نے بھی منہ پھلا کر جواب دیا، ہاں ویسے یہ آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس چوائس ہے، دوسری شادی ایسی ہی کسی لڑکی سے کر لوں گا۔ زہیب نے بہت سیریس ہو کر کہا، اچھا تو پھر جائیں، ابھی ڈھونڈ لیں جا کر۔ منہل نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، ارے کدھر جا رہی ہو میری شہزادی؟ زہیب نے منہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ منہل نے تپ کر کہا، اکیلی جا رہی ہوں، اپنی جان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ زہیب نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ جان کو کسی اور کے ساتھ جانے کا شوق ہے تو میں کیا کروں؟ منہل نے ابھی تک منہ پھلایا ہوا تھا۔ اچھا جی بس کریں میری جان، آج تو لڑائی چھوڑ دو، کتنی خوبصورت رات ہے آج ہماری، جس کا ہم دونوں نے بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور تم ایسے کر رہی ہو میرے ساتھ؟ زہیب نے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کہا، تو آپ بھی تو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ منہل نے اپنا سر زہیب کے سینے پر رکھ دیا۔ زہیب نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور اب انہیں کسی اور بات کو نہیں سوچنا تھا۔ ہائے صبا، کیا کر رہی ہو تم؟ وہاج نے صبا کو مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تو ادھر ہی آ گیا جب وہ خود اپنے لیے شرٹس لینے آیا تھا۔ ڈانس کر رہی ہوں، صبا نے تپ کر جواب دیا۔ اسے پہلے ہی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے وہاج بھی ٹپک پڑا تھا۔ اچھا تو اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ آ جاؤ مل کر کپل ڈانس کرتے ہیں۔ وہاج نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ صبا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ میں کبڈی کھیلنے آیا تھا اور تم یہاں ڈانس کرتی مل گئی، بس پھر اب ڈانس کا ارادہ ہے؟ وہاج آج فل مذاق کے موڈ میں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، صبا نے مصنوعی مسکراہٹ دکھائی۔ آپ ہی، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ ہنا ایک پنک کلر کا لہنگا لے کر صبا کو دکھانے آ گئی تھی۔ صبا نے اسے خود سے لگا کر دیکھا تو انجانے میں ہی اس کی نظریں وہاج پر اٹھ گئیں، جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تو تم کسی کام کی نہیں، اپنی چوائس ہی بتا دو۔ صبا نے وہاج کو اپنے آپ میں مگن دیکھا تو بول پڑی، میری چوائس تو ہے کہ میری دلہن ریڈ کلر کا جوڑا پہنے بارات والے دن، جو کہ ٹریڈیشنل ڈریس سے۔ وہاج نے اس جوڑے کو ہاتھ لگا کر اوپر نیچے کرتے ہوئے کہا،
پر میں نے تمہاری بارات کا نہیں اپنی بارات کا پوچھا ہے۔ صبا نے دانت پیستے ہوئے کہا، تو تم میری ہی دلہن بنو گی؟ وہاج نے بھی ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تمہارا تو دماغ چل گیا ہے وہاج۔ صبا کو اس کی یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ شادی کی مکمل تیاری ہو چکی ہے، بس ایک ہفتہ رہتا ہے رخصتی میں، اور وہاج کیسی باتیں کر رہا تھا۔ ہاں تو پھر دیکھ لینا تم بھی کہ کیسے چلے ہوئے دماغ والا بندہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہاج نے صبا کو قریب آ کر سرگوشی کی۔ صبا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تم بھی نا وہاج، چلو نکلو یہاں سے، جدھر دیکھو آ جاتے ہو، میرا پیچھا کر رہے ہو۔ وہاج نے منہ کو تھوڑا سا موڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، پیچھے تو تم نے خود لگایا ہوا ہے مجھے۔ وہاج ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ صبا تو ابھی سے اپنا دل ہارنے لگی تھی، اس لیے وہ فوراً سے وہاں سے نکل گئی۔ وہاج اس کو آوازیں دیتا رہا، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ زہیب، تم آج کل کدھر گم رہتے ہو؟ زہیب کی امی نے اس سے پوچھا، جو اب بھی کسی سے کال پہ لگا ہوا تھا۔ کہیں نہیں امی، ادھر ہی ہوتا ہوں، بس دوستوں کے پاس نکل جاتا ہوں۔ زہیب نے نظریں بچاتے ہوئے کہا، جس کو پکڑے جانے کا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بس کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اپنی امی کو بتائے منہل اور اپنے نکاح کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ آج کل کدھر ہوتا ہے۔ زہیب کا بھائی آج بہت غصے میں تھا۔ زہیب کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ حبیب بھائی نے آتے ہی زہیب کو گریبان سے پکڑ لیا، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ ہم سے پوچھے بنا ہی نکاح کر لیا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ زہیب کی امی کا تو بی پی ہائی ہونے لگا، اس نے منہل سے نکاح کر لیا ہے، اس بدنام زمانہ لڑکی سے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ حبیب نے اس کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ زہیب نے حبیب کو پیچھے کیا۔ جوان بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، کچھ تو ہوش کریں۔ اس نے اب ہوش رہنے ہی کہاں دیا ہے، نکل جاؤ نمک حرام۔ زہیب کی امی نے دھکے دے کر نکال دیا۔ زہیب کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنا انتظام پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں گیا، جو اس نے کچھ دن پہلے اپنی کمیٹی سے ایڈوانس لے کر خرید لیا تھا۔ کیا آپ کو وہاج کمال، ولد محمد کمال، حق مہر 50,000 کے ہوش کا مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے؟ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اتنا سوچ لیا ہے میں نے، وہاج کو اب اسی کا نام نکاح میں سنائی دے رہا ہے۔ صبا نے اچانک سے سنا تو سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کسی صورت بھی اس کا نکاح وہاج کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اس کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ بیٹا ہاں بولو، اب 3 دفعہ مولوی صاحب پوچھ چکے ہیں۔ صبا کی امی صبا کو آہستہ سے قریب ہوتے ہوئے کہا، جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں قبول ہے، صبا نے آہستہ سے کہا۔ مبارک ہو، ہر طرف سے مبارکباد موصول ہو رہی تھی۔ اس کی دوستیں گلے سے لگا کر مبارکباد دے رہی تھیں، لیکن وہاج کے وہم سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہاج نے جب صبا کی شادی کی انفارمیشن نکالی تو جس لڑکے سے اس کی شادی ہونی تھی، وہاج کا کہیں ایک ٹریپ پہ بنا ہوا دوست تھا۔ وہ فوراً اس کے گھر گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کی کافی منت سماجت کے بعد آخر وہاج نے اسے شادی سے انکار کرنے پر منا لیا تھا۔ اگلا اسٹیپ صبا کے گھر والوں کو منانا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا، لیکن اس بار کمال صاحب نے وہاج کا ساتھ دیا اور باقاعدہ رشتہ لے کر آئے۔
اور کافی منت سماجت کے بعد انہیں بھی منا لیا، لیکن یہ ساری باتیں صبا سے چھپائی گئی تھیں کیونکہ وہاج اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس دن شاپنگ کرتے وقت بھی ہنا نے وہاج کو صبا سے چھپ کر میسج کر دیا تھا۔ صبا کی رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا، اسے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ کس کے سنگ رخصت ہو رہی ہے۔ ہائے میرا بچہ اس لڑکی کی خاطر ذلیل ہو رہا ہے، رفیق صاحب آپ اسے معاف کر دیں اور گھر لے آئیں۔ کافی دن ہو چکے تھے، زہیب ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی امی کا تو دل نرم ہو چکا تھا، لیکن رفیق صاحب اسے معاف کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ آخر امی کی منت سماجت کام آ گئی، وہ بھی باپ تھے، اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر زہیب کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے اور زہیب کو گھر لے جانے کی بات کی تو زہیب نے صاف صاف کہہ دیا کہ منہل کو آپ لوگ قبول کریں گے تو ہی اس گھر میں قدم رکھوں گا۔ ہمیں قبول ہے وہ بھی، بس تم اپنے گھر چلو۔ ہاں جی، کیا حال میری خوبصورت بیوی کا؟ وہاج نے آتے ہی حال پوچھا تھا تو صبا چونک گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ صبا اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ارے کون آتا ہوگا؟ وہاج کو اس کی حالت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دامیر میرے ہسبینڈ، اور کون؟ صبا کو وہاج کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ صبا تمہارے ہسبینڈ تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، دامیر سے نہیں۔ وہاج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم میرے ہسبینڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ صبا نے وہاج کو پیچھے کیا جو اسے سمجھانے کے لیے اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ صبا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری محبت، تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ جب میری محبت کو روند کر چلے گئے تھے تم، اس وقت کہاں تھی یہ محبت؟ جب میں روتی رہی، تمہاری منتیں کرتی رہی، اس وقت کہاں تھی یہ محبت؟ تو آج یہ محبت کہاں سے جاگ اٹھی؟ صبا اپنے پچھلے وقت کی حالت کو یاد کر کے رونے لگ گئی تھی جو اس نے بہت مشکل سے اکیلے کاٹا تھا۔ صبا میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں نے تم سے معافی مانگنے بھی آیا تھا اور تم نے بھی مجھے معاف تو کر دیا تھا۔ میں بہت اذیتوں سے گزرا ہوا ہوں، تمہیں ٹھکرا دیا تھا تو بدلے میں بھی ٹھکرا دیا گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میں نے بھی اپنی سزا پا لی ہے، اب مزید کسی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، پلیز میرے سے اتنی بے رخی مت رکھو۔ وہاج اس کے قریب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صبا کب اس کو روتا دیکھ سکتی تھی؟ وہ بھی اسے کتنا یاد کرتی رہتی تھی۔ آج وہ واپس آ چکا تھا صرف اس کا بن کر، اور اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ وہاج پلیز چپ کر جاؤ، تمہارے بنا ایک ایک پل کانٹوں پہ گزارا ہے۔ آج پھول مل رہے ہیں تو میں ہی پاگل ہوں جو انہیں مسلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہاج نے مزید اسے اپنے سے قریب کر لیا تھا۔ لیکن آپ کا کیا بھروسہ، کل کوئی اور پسند آ گئی تو؟ صبا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، تو اسے بھی بیوی بنا لوں گا۔ وہاج نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور میں آپ کی جان بھی لے لوں گی۔ صبا نے وہاج کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہاج ہنسنے لگ گیا اور صبا اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کیوں، اب دیکھتے ہی رہنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، وہاج نے کہکا لگایا۔ صبا بھی شرمانے لگی اور وہاج کی باہوں میں خود کو چھپا لیا۔
آج منہل کی رخصتی تھی۔ زہیب کی امی نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، ساری بڑی خود خریدی۔ انہوں نے زہیب کو معاف کر دیا تھا اور ویسے بھی جانچ کی تھی کہ منہل بے قصور تھی۔ اس کی پہلی رات تھی اس گھر میں۔ جو بھی سپنے دیکھے تھے منہل نے وہ سب پورے ہو چکے تھے۔ کتنے دکھ منہل نے دیکھے تھے، لیکن پھر بھی اپنی چاہت کا حق صرف زہیب کو دیا تھا، اور اسی لیے زہیب اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ جسے اس نے چاہا وہ بھی اسے ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔